الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و رسولنا و نبینا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ ایسا مسئلہ جس نے تمام اسلامی ممالک کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے، اور اس مسئلے کی صحیح افہام اور تفہیم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ منہج سلف سے انحراف کرنے کی وجہ سے جو اسلامی ممالک کی حالت ہوئی اسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ شریعت نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مسلمانوں کے اوپر واجب کیا ہے۔ ٹھیک ہے شباب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی منکر دیکھتا ہے تو پھر اس منکر کا ازالہ کرے اپنے ہاتھ سے۔ اگر ہاتھ سے اس منکر کا ازالہ کرنے کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے یا اپنی قلم سے۔ ٹھیک ہے؟ اگر زبان و قلم سے بھی اس منکر کے ازالہ کی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنے دل سے۔ ٹھیک شباب؟ یعنی منکر سے روکنا ہر حال میں ضروری ہے، یہاں تک کہ اپنے دل سے ہی اس کو برا سمجھیں۔ یہ اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے کہ منکر پر کبھی سکوت اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے؟ لیکن النہی عن المنکر کے کچھ اصول اور ضوابط، دوسرے نصوص کو اگر ہم ٹٹولیں گے کھگالیں گے تو نہی عن المنکر کے کچھ اصول اور ضوابط ہمارے سامنے نکل کر کے آئیں گے۔ کچھ اصول اور ضوابط کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جس منکر کو ہم زائل کرنا چاہتے ہیں، جس منکر سے کسی کو روکنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حقیقت میں وہ منکر ہی ہے۔ یعنی منکر کے تحقق اور منکر کی معرفت کے بنا ہم کسی کو اس سے روک نہیں سکتے۔ بات سمجھے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو آپ منکر سمجھ رہے ہیں شریعت کے نزدیک وہ منکر ہو۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جسے انسان منکر سمجھتا ہے لیکن شریعت کی نظر میں وہ منکر نہیں ہے، مباح ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ علی سبیل المثال کسی مسجد میں آپ گئے نماز پڑھنے کے لیے، اس مسجد میں امام نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، وَلَضَّالِّينَ کہا، آپ نے آمین کہا۔ آپ کے سائیڈ میں ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے آمین نہیں کہا۔ ٹھیک ہے؟ آپ سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ اب نماز ختم ہونے کے بعد آپ سیدھا ان کو مارنا شروع کر دیں گے؟ آپ ان کو مار نہیں سکتے۔ آپ ان کو مطلب اپنی زبان کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ آمین کہنا نماز میں ضروری ہے،
جو آمین نہیں کہے گا اس کے نماز میں خلل واقع ہوگا۔ تو آمین کا نہ کہنا آپ کے اس اعتقاد کے مطابق منکر ہے یا نہیں ہے؟ کسی ایک واجب کا ترک ہے۔ ہاں شباب، لہذا اب آپ کہیں کہ واجب کا ترک کر واجب کو چھوڑ رہا ہے لہذا اس کو ہم سزا سے دوچار کریں گے، تو ایسا نہیں۔ آپ جس چیز کو واجب سمجھ رہے ہیں وہ چیز واجب ہی نہیں، ٹھیک۔ ایسے ہی آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، انگوٹھی چلو چھوڑ دو، بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے ایک ایسے لوہے کے کڑے ٹائپ کا آتا تھا، پتہ نہیں دیکھے ہوں گے آپ لوگ کی نہیں، گولڈن کلر کا رہتا تھا۔ جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں یہاں حلقے کی ٹائپ میں پہنے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایسے گھڑی ٹائپ کا ہوتا ہے، لیکن گھڑی نہیں ہوتی ہے، گھڑی کا جیسے چین ہوتا ہے وہ ایسے رہتا ہے۔ وہ آپ نے کسی کے ہاتھ میں دیکھ لیا، پہلے سوچا کہ گھڑی ہے، نہیں یہ تو گھڑی نہیں ہے، آپ نے کہا اس کو اتار کر کے پھینکو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی حلقہ باندھا، جس نے کوئی تمیمہ لٹکایا، اس نے شرک کیا۔ تم تمیمہ لٹکا کر کے گھومتے ہو، ٹھیک ہے شباب، لہذا اس کے ہاتھ سے نکال کر کے آپ نے پھینک دیا۔ تو بھائی آپ کے لیے پہلے ضروری کیا تھا کہ آپ پتہ کریں کہ جس چیز کو آپ منکر سمجھ رہے ہیں وہ منکر ہے یا نہیں ہے، کہ آپ نے صحیح کیا۔ اس بلڈ پریشر کے پیشنٹ کی جو دوا تھی اسے آپ نے اس کے ہاتھ سے چھین کر کے پھینک دیا، آپ نے صحیح کیا؟ نہیں۔ تو جس منکر سے آپ روک رہے ہیں حقیقت میں شریعت کی نظر میں وہ منکر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس منکر کے انکار سے کسی بڑے منکر کا وجود نہ ہوتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جو منکر کر رہے ہیں اس منکر سے آپ روکیں گے تو کسی دوسرے اس سے بڑے منکر کا وجود ہو جائے گا، لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ایسی سچویشن میں جو چھوٹے منکر ہیں ان کو آپ لوگوں کو ارتکاب کرنے دیجیے، سمجھے شباب؟ مثلا لوڈو کھیلنا بغیر پیسے کے، ٹھیک ہے، جس کو ٹائم پاس کہتے ہیں۔ لوڈو جانتے ہیں نا، موبائل میں بھی بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں۔ لوڈو کھیلنا یہ ٹائم پاس لوگ کہتے ہیں، اور ٹائم کی اسلامی شریعت میں بڑی اہمیت ہے نا۔ کوئی ایسے فالتو میں ٹائم پاس کر رہا ہے، وہ ایک منکر کا ارتکاب کر رہا ہے، ہم اسے یوں ہی فالتو میں ٹائم پاس نہیں کرنے دیں گے، ٹھیک ہے، روکنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جتنے لوگ یہاں پہ 4-5 لوگ بیٹھ کر کے لوڈو کھیل رہے ہیں، اگر ان کے لوڈو کھیلنے پہ ہم نے پابندی لگا دی تو یہ لوگ پلینگ کارڈ پہ آ جائیں گے، یعنی تاش کے پتے کھیلنا شروع کر دیں گے، جوا کھیلنا شروع کر دیں گے۔ تو ایسی صورت میں یعنی کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے، یا تو وہ لوڈو کھیلیں گے یا تو پھر تاش کے پتے کھیلیں گے، جوا کھیلیں گے، ٹھیک ہے شباب۔ ایسی صورت میں ہم ان کو لوڈو کھیلنے سے روکیں گے؟ نہیں روکیں گے۔ یہی مین مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حاکم بن گیا، جو مسلمانوں کا امام بن گیا، جو مسلمانوں کا سلطان یا مسلمانوں کا بادشاہ بن گیا کسی بھی ملک میں، اگر اس بادشاہ کے ذریعہ سے، اس حاکم یا اس امام کے ذریعہ سے چند برائیوں کا اظہار کیا جا رہا ہے
ٹھیک ہے شباب، غور سے سننا، اس امام کے اندر یا پھر اس حاکم کے اندر چند قباحتیں ہیں، چند برائیاں ہیں، ٹھیک ہے، برائی سے روکنا ضروری ہے، منکر پہ ہم سکوت نہیں اختیار کر سکتے۔ اب کیا ہاتھ سے ہم روکیں گے؟ یعنی کہ اس حاکم کے خلاف ہم بغاوت کا اعلان کریں گے چند برائیاں ہونے کی وجہ سے، لہذا اپنی فوج لا کر کے اس حاکم کے خلاف کھڑا کر دیں گے؟ یہی ہو رہا ہے آج کل۔ ارے بھائی، نہی عن المنکر کے 3 مراتب ہیں، ہاں یا نہیں ہے؟ ایک جو حاکم وقت ہے، جو بادشاہ ہے کسی ملک کا، اگر کوئی کسی ملک کا بادشاہ ہے تو دوسرے لوگوں کے پاس کیا اتنی طاقت ہے کہ اس بادشاہ سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہے؟ ارے جہاں پہ بادشاہی نظام ہے وہاں کی بات تو چھوڑیے، ہندوستان جہاں پہ جمہوری نظام ہے، نریندر مودی ہندوستان کا پی ایم ہے آج کا، ٹھیک ہے، کتنے اتیاچار، کتنے ظلم و ستم ہوتے ہیں تمام انسانوں پہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ کسی کے اندر ہے یہ پاور، جبکہ یہ جمہوری ملک ہے، کہ مودی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دے؟ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ ساری حکومت کی جتنی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کی باغ ڈور اسی کے ہاتھ میں، اسی ظالم کے ہاتھ میں ہے نا۔ لہذا لوگ مودی کا مقابلہ یعنی ہاتھ سے کرنے کے بجائے کس پہ اتر آئے؟ زبان پہ۔ مودی کا جو ظلم و ستم ہے اس کا مقابلہ لوگ زبان سے کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں کہ مودی کے مقابلے میں کوئی فوج لا کر کے کھڑی کر دی، نہیں نا۔ یہ لوگ جب سمجھتے ہیں تو پھر اسلامی ممالک والے کیوں نہیں سمجھتے، جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو طلبہ کہتے ہیں، کہ اسلامی ملک کے حاکم سے، بادشاہ سے اگر کسی معصیت کا صدور ہوتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے رعایا کے اوپر، تو کیا اس کا طریقہ یہی ہے کہ فوج لا کر کے اس کے مقابلے میں کھڑی کر دو، نوجوانوں کو تیار کر دو، چلو جو فوجی ہیں ان کو مارو، جو شہر کے باشندے ہیں ان کو مارو، جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو مارو، قتل کرو؟ ارے دوسرا آپشن بھی آپ کے پاس ہے نا، ہاتھ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، زبان سے مقابلہ کرو، زبان سے اس معصیت کو روکو، جیسے کہ جمہوری ممالک میں لوگ کرتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دھرنا دیتے ہیں، آندولن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا شباب۔ چلو کہ کوئی بادشاہ ایسا ہے جہاں پہ جمہوری ملک نہیں ہے، کوئی ملک ایسا ہے جو جمہوری نہیں ہے، شاہی نظام ہے، بادشاہ نے اجازت نہیں دی ہے پروٹیسٹ کرنے کی، جلوس نکالنے کی، آندولن کرنے کی، حالانکہ جمہوریت اور بادشاہت میں کچھ فرق رہ نہیں گیا ہے حقیقی معنوں میں۔ یہاں جمہوریت میں بھی اگر آپ کو اپنے حق کا مطالبہ کرنا ہے کہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو آپ بغیر حکومت کی پرمیشن کے کر نہیں سکتے، کہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ جہاں پہ بھی آپ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے وہاں پہ دھارا 144 لاگو کر دیا جاتا ہے، 3-4 آدمی سے زیادہ کہیں پہ اکٹھا نہیں ہو سکتے، چلو کرفیو لاگو کر دیا، کوئی اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا۔ یہی تو شاہی نظام میں بھی ہوتا ہے، بادشاہت میں بھی ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس صرف نام کا ہے جمہوریت، عوام کی حکومت، عوام کے لیے، لیکن چلانے والے بادشاہ ہیں، شاہ۔ خیر، اگر اسلامی حکومت کے حاکم نے پروٹیسٹ کی اجازت نہیں دی، احتجاج کی اجازت نہیں دی، آندولن کرنے کی اجازت نہیں دی،
تو کیا آپ کے پاس اب کوئی آپشن نہیں باقی بچا ہے؟ ایک تیسرا آپشن آپ کے پاس موجود ہے یا نہیں ہے؟ شریعت نے آپ کو مکلف بنایا ہے کہ آپ منکر کا انکار کریں، لیکن منکر کا انکار کرنے کے لیے صرف ایک ہی آپشن نہیں ہے، ایک ہی چوائس نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کا استعمال کریں گے، آپ اپنے پاور کا استعمال کریں گے، آپ اپنی طاقت کا استعمال کریں گے۔ 3 آپشنز رکھیں، آپ اپنے پاور کا استعمال کیجئے، آپ اپنی قلم اپنی زبان کا استعمال کیجئے، اور تیسرے نمبر پہ اگر دونوں کی استطاعت نہیں ہے آپ کے پاس، یا دونوں کے استعمال کرنے سے فساد برپا ہو جائے گا، لوگوں کی جانیں جائیں گی، لوگوں کے اموال برباد ہوں گے، لوگوں کی عزتیں نیلام ہوں گی، آپ اگر اپنے پاور کا استعمال کر رہے ہیں یا اپنی زبان و قلم کا استعمال کر رہے ہیں، تو پھر آپ کے پاس تیسرا آپشن موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ اسی لیے جو بھی مسلمانوں کا امام منتخب کر لیا گیا، اور مسلمانوں کا امام کیسے منتخب کیا جاتا ہے؟ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایک تو سب سے پہلے بیعت اہل الحل والعقد، ٹھیک ہے؟ اگر اہل حل اور عقد نے بیعت کر لی کسی امام کے اوپر اور بیعت اس کی مکمل ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں وہ مسلمانوں کا امام مانا جائے گا، اس کی اطاعت ہر ایک رعیہ کے اوپر، ہر ایک رعایا کے اوپر ضروری ہے۔ ٹھیک ہے شباب، یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت ہے جانشینی کا، نامزد کرنا۔ ٹھیک ہے شباب، اگر کوئی حاکم ہے اور اس نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین مقرر کر رکھا ہے، ولی عہد مقرر کر رکھا ہے، تو اس کے انتقال کے بعد یا پھر اس کے تنازل کے بعد ولی عہد یہ ملک کا حاکم ہوگا۔ ٹھیک؟ تیسری صورت ہے، ایک تو بیعت ہو گئی، دوسری نامزدگی ہو گئی، اور تیسری صورت ہے السلطہ والغلبہ۔ السلطہ والغلبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی آدمی آیا، ملک ہی کا کوئی آدمی کھڑا ہوا، اور جو ملک میں حکومت تھی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، تو ابتداءً اس کا ملک کی حکومت کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ بات کو سمجھنا غور سے، ابتداءً حکومت وقت کے خلاف خروج کرنا یہ درست نہیں ہے، لیکن اس نے خروج کیا، ایک غلط کام کیا، اس کے بعد دونوں میں لڑائی ہوئی حاکم وقت اور اس باغی کے درمیان، باغی کو حاکم وقت کے خلاف جیت مل گئی، فتح مل گئی، لہذا وہ باغی اب ملک کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ٹھیک ہے شباب، طاقت کی بنیاد پہ، یعنی حکومت کا تختہ پلٹ دیا، اب یہ حاکم بن گیا۔ ٹھیک ہے، تو غلبہ اور قوت سے اس نے حکومت چھین لی۔ جب اس کی حکومت میں استقرار آ گیا کہ ہاں اب یہی حاکم ہو گیا، تب پھر کسی دوسرے کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس کے خلاف بغاوت کرے۔ سمجھے نا شباب؟ یہ 3 طریقے ہیں شباب، جس کے ذریعہ سے کسی بھی اسلامی ملک میں ایک حاکم کا تعین ہوتا ہے، ایک حاکم کا چین ہوتا ہے۔ اب جو بھی حاکم بن گیا، تینوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ استعمال کر کے، وہاں کی عوام کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ اگر اس حاکم کی طرف سے کچھ معصیت کا صدور ہوتا ہے
تو اس حاکم کے خلاف یہ جنگ کا اعلان کریں یا اس کے خلاف بغاوت کا علم بلند کریں۔ سمجھے نا شباب؟ یہاں پارٹی کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ حاکم ہماری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، بس اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، اب آپ اس کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کر سکتے۔ واضح ہے نا؟ بالکل۔ اب ایک مسئلہ بتلا کر کے ختم کرتا ہوں۔ جب مصر کے اندر حسنی مبارک کی حکومت تھی، حسنی مبارک کی حکومت، ٹھیک ہے، تو پھر جو یہ خوارج عصر ہیں یا خوارج کی فکر سے بہت زیادہ متاثر ہیں، الاخوان المسلمون، الاخوان المسلمون نے حسنی مبارک کی حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا۔ حجت کیا پیش کی؟ کہا کہ حسنی مبارک یہ قوانین وضعیہ سے ملک کو چلاتے ہیں اور ہم اسلامی حکومت لانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے شباب؟ یعنی ڈیموکریسی اور جمہوریت انسانوں کے بنائے ہوئے قانون سے حکم چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، لہذا ان کے خلاف بغاوت ہمارے لیے درست ہے۔ چلو ٹھیک ہے، بغاوت ہو گئی حسنی مبارک کے خلاف۔ محمد مرسی رحمہ اللہ صدر بنائے گئے مصر کے، ٹھیک ہے نا؟ اب ان لوگوں نے، جن لوگوں نے حسنی مبارک کا تختہ پلٹا تھا محمد مرسی کو صدر بنانے کے لیے، اور حجت یہ دی تھی کہ حسنی مبارک کے یہاں بہت سارے منکرات پائے جاتے ہیں، سب سے بڑا منکر تو یہی ہے کہ جمہوریت کے مطابق ملک کو چلا رہے، اسی جمہوریت کے فارمولے پہ عمل کر کے محمد مرسی رحمہ اللہ کو ملک کا صدر بنایا گیا الیکشن کے ذریعہ سے، ٹھیک ہے؟ اور محمد مرسی رحمہ اللہ جب تک باحیات رہے، جب تک ان کے ہاتھ میں اقتدار رہا، اسی جمہوریت کے مطابق ہی وہ فیصلہ کرتے رہے، جمہوریت کے مطابق ہی مصر کو چلاتے رہے۔ اس وقت ان لوگوں نے کہا کہ نہیں دیکھو، محمد مرسی یہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، مصر کے حاکم ہیں، ان کے خلاف بغاوت کرنا درست نہیں ہے۔ ارے ٹھیک ہے، محمد مرسی کے خلاف بغاوت کرنا درست نہیں، یہ ملک کے حاکم ہیں۔ حسنی مبارک ملک کے حاکم نہیں تھے نا؟ تو حسنی مبارک کے خلاف بغاوت کیسے درست ہو گیا؟ اچھا چلو، پھر محمد مرسی کے خلاف بغاوت ہوئی مصر کے اندر، ٹھیک ہے، دوسرے لوگوں نے بغاوت کی، عبد الفتاح سیسی کو صدر بنایا گیا۔ سمجھ رہے ہو غور سے؟ جب محمد مرسی دور اقتدار میں تھے تو یہ اخوان المسلمین کہتے تھے کہ محمد مرسی یہ مسلمانوں کے حاکم ہیں، مصر کے حاکم ہیں، ان کے خلاف بغاوت درست نہیں ہے، ان کے خلاف خروج درست نہیں ہے۔ لیکن جب عبد الفتاح سیسی مصر کا صدر بنایا گیا، تب پھر یہی لوگ فتویٰ دینے لگے کہ نہیں، عبد الفتاح سیسی کے خلاف بغاوت درست ہے۔ ایسا ممکن ہے؟ اسلام کے اندر یہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ اپنے فائدے کی بات کر رہے ہیں، اس میں اسلام کو بدنام مت کیجیے۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ جو بھی ملک کا امام بنا دیا گیا، جو بھی ملک کا حاکم بنا دیا گیا، اس کے خلاف بغاوت درست نہیں ہے، چاہے وہ عبد الفتاح سیسی ہو، چاہے محمد مرسی ہو، یا پھر حسنی مبارک۔ سمجھے نا شباب؟ باقی جو امام طحاوی رحمہ اللہ نے اور ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت کے معتقد کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی کتاب عقیدہ طحاویہ یا شرح العقیدۃ الطحاویہ میں لکھا ہے، وہ انشاءاللہ کل کے درس میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔